یہ IMF کا ظاہرہ کہ مشن آیا ہوا ہے. عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بتائیں گے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق بھی اور 8 فروری کے انتخابات سے متعلق بھی. پہلے بھی خیر یہ کوشش ہو چکی ہے. آپ نہیں سمجھتے اس کا امپیکٹ بہت نیگیٹو جائے گا؟ جی وہ تو بتائیں گے کیونکہ IMF کو دعوت دینے والے خود بانی چیئرمین ہیں جنہوں نے 1 سال پہلے IMF کو خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ پاکستان کو کوئی قرضہ نہ دیا جائے جب تک الیکشن کو آڈٹ نہ ہو جائے. تو IMF کو سیاسی مداخلت کی دعوت دینے والی بھی تحریک انتشار ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ تو اس کے ڈونگرے بجائیں گے ہی کہ اگر ان کے کہنے پر جو ہے کچھ حرکت ہوئی ہے. لیکن حکومت کو اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. حکومت کے پاس بڑے وزنی اور ویلڈ آرگومنٹس ہیں جو انہیں دینے چاہیے کہ پاکستان کا جو سیاسی اور آئینی عمل ہے اس سے IMF کا کوئی براہ راست لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اب سے پہلے کچھ دیر پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود تھے میرے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو دیٹ وڈ بی اے لیتھل کمبینیشن انڈیڈ. گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ جی ہم تو گرینڈ الائنس کو ویلکم کریں گے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریک انتشار ہے وہ پاکستان کی پرامن سیاسی جمہوری جماعتوں کے دھارے میں شامل ہوگی. اور اگر مولانا ان کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ہمیں یہ تسلی ضرور ہوگی کہ تحریک انتشار جو ہے وہ 5 رینجرز کی جان نہیں لے گی یا ایک پولیس مین کی جان نہیں لے گی جس طرح انہوں نے 26 نومبر کو لی. تو لہذا ان کا ایک بڑے سیاسی دھارے میں پرامن سیاسی دھارے میں شامل ہونا جو ہے اس سے ہم تو اسے خوشائند کہیں گے. اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ مل گئے تو ظاہر ہے کہ ایک جھٹکا تو لگے گا گورنمنٹ کو؟ جی نہیں، دیکھیے مولانا کا ریکارڈ ابھی تک جو ہے وہ حکومت کو اس سے پریشانی نہیں ہوتی کہ کتنا بڑا اجتماع ہے. ہمیں تو ایشو یہ ہے کہ جہاں ہمیں ملک میں سیاست اور جمہوریت کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں پاکستانیوں کی جانوں کا، ان کے کاروبار کا، روزگار کا، ان کے تعلیم صحت امن کا بھی جو ہے تحفظ کرنا ہے. تو اگر پرامن سیاسی احتجاج ہوتے ہیں چاہے جتنے مرضی بڑے سائز کے ہوں حکومت انہیں خوش آمدید کرے گی. اصل ایشو یہ ہے کہ تشدد نہ ہو، رینجرز کی اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جانیں نہ جائیں، توڑ پھوڑ نہ ہو، تو ہم ضرور اس کو یہ سیاست اور جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی رپورٹ آپ نے بھی پڑھی ہوگی جو درجہ بندی آئی ہے کرپٹ ترین ممالک میں ہم 46 پہ آ چکے ہیں اور ویسے ماشاءاللہ ہمارا تنزلی کے ساتھ 135 نمبر ہے، یعنی 135واں نمبر آ چکا ہے کرپشن کے اندر. اب اندازہ کریں کہ جو انڈیکس ہے اس میں بہتری آنی چاہیے تھی مگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے 2024 کا کمپائل کر کے رپورٹ سامنے آئی ہے تنزلی ہوئی ہے. ایسے میں اگر وکلا بھی سڑکوں پر ہوں گے، ایسے میں جب آپ کی اپوزیشن بھی ایک گرینڈ الائنس بنا کر سڑکوں پر ہوگی کیا امپیکٹ جائے گا؟ پلس اس میں یہ بھی چیز دیکھیں کہ آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ عمران خان صاحب 10-12 سال کا 15 سال کا پلان امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے ٹرانسفر کے بعد ججز کی اور جس طریقے سے اختلاف رائے پائے جا رہا ہے کہ شاید آپ بھی کم و بیش اسی پلان پہ عمل پیرا ہیں. جی ہم جمہوری سیاسی لوگ ہیں، ہم اختلاف رائے کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر صدر مملکت نے اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کیا ہے اور معاشرے کے ایک حصے کو اس سے اختلاف ہے تو وہ ضرور اس کا اظہار کریں اور اس کو جو ہے دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کر اس عوامی رائے کو منظم کریں. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم اختلاف رائے ہو رہا ہے جو اس سے حکومت کو، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے. حکومت کے لیے زیادہ جو پریشانی اور فکر کی باعث ہے وہ اس ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو معاشی استحکام شہباز شریف نے حاصل کیا ہے وہ اب آئندہ آنے والے مہینوں میں ایک اکنامک گروتھ کی صورت میں اور معاشی نمو کی صورت میں پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ پہنچانا شروع کرے. صرف یہی نہیں ہوتا، استحکام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا گھر جلے نہیں. خورد مستگیر صاحب آپ زیادہ سمجھدار ہیں اس معاملے میں، تو پھر اپوزیشن کو اس طرح سڑکوں پر لانے پہ مجبور کرنا اور پھر ان سے بات نہ کرنا یہ بھی تو کہیں کا اصول نہیں ہے نا؟ جی ہم تو دروازہ کھول کر اور میز کے اوپر بیٹھے ہیں کہ وہ آئے ہم سے بات کریں. اگر ان کے پاس کوئی مثبت اور تعمیری ایجنڈا ہے ملک کی جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے یا دہشت گردی سے لڑنے کے لیے
یا پاکستان کو اکنامک گروتھ دینے کے لیے، لیکن اپوزیشن کے پاس ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح انتشار پیدا کر کے ان کے اقتدار کا رستہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں جا رہے ہیں، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہو گئے یا دیگر ہو گئے، چلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہم انکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیفور دیٹ اسٹریٹ پاور کوئی گفتگو شنید ہو سکتی ہے حکومت کی؟ جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مولانا جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے قائدین کے، پیپلز پارٹی کے قائدین کے بہت دیرینہ روابط ہیں، تعلقات ہیں، اور ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے وزیر اعظم بھی تشریف لے گئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ہم تو مولانا کو مستقل دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اس کے بعد لے کے گئے تھے نا، کہ جو انہوں نے اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پہ سب کے ساتھ مل کے کی تھی اور مسترد کیا تھا 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو۔ جی لیکن دیکھیے نا، مولانا کا زیادہ زور تو خیبر پختونخوا کے نتائج کو مسترد کرنے میں لگ رہا ہے، اور انہوں نے اس پر ایک واضح طور پر بیان بھی دیا۔ تو اگر وہ جن کے نتائج مسترد کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ بیٹھے ہیں تو یہ کافی تضادات ہیں، لیکن پھر بھی ہم مولانا کو مستقل دعوت دیتے رہیں گے کہ وہ وفاقی حکومت میں شرکت کریں اور اپنی ذمہ داری سنبھالیں۔ آپ نے پہلے بھی دی ہے، مسلم لیگ نون میں پہلے بھی دعوتیں دی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، انہوں نے نہیں مانی۔ اب ایسا کیا کہیں گے، کیسے کنونس کریں گے کہ وہ مان جائے، کیونکہ وہ موڈ میں نظر نہیں آتے؟ جی دیکھیے، اب جو ہے حکومت کو کم از کم یہ ضرور تقویت ملی ہے کہ تحریک انتشار کا جو فسادی ٹیکٹک تھا کہ وہ شاید کسی طرح سڑکوں پر انتشار پیدا کر کے، یا جس طرح 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کی جانیں انہوں نے لی ہیں، اس طریقے سے اتنا ڈس آرڈر پیدا کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ وہ ان کا جو داؤ تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ ان کے پاس یہ وہ حکومت ہے جو ملاقات نہیں کرا سکی، خرم دستگیر صاحب، یہ وہ حکومت ہے جو جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکی، اس پہ حامی نہیں بھر سکی۔ جی جوڈیشل کمیشن بنانے کی کوئی بنیاد فراہم کرنا ہوگی، صرف الزامات کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا۔ اپوزیشن کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے وہ ایک ٹھوس ڈوسیے اس معاملے میں، جس معاملے میں وہ چاہتے تھے انویسٹیگیشن ہو، چاہے وہ جتنا بھی یعنی اس کی محدود ہو، لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو میز پر رکھنا تھا۔ صرف بیانات سے اور میڈیا کے اوپر شور سے تو جوڈیشل کمیشن نہیں بنے۔ لیکن اس طرح بھی معاملات حل نہیں ہوں گے کہ وہ اعلان کرتے ہیں جلسے کا اور پھر چھاپے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں 24 گھنٹے پہلے، لوگوں کو چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی یاد نہیں رہتا، اور پھر لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، گھروں سے لے کے جایا جاتا ہے۔ آپ بھی اس فیز سے گزرے ہوئے ہیں، میرا خیال سے آپ کنڈیم تو کریں گے اس کو ایٹ لیسٹ۔ ایک دلچسپ بات سمجھتا ہوں کہ جلسہ خیبر پختونخوا میں ناکام ہوا ہے، اور گرفتاریاں جو ہیں وہ ان کا الزام پنجاب کے اوپر ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو کوئی گرفتاریاں نہیں، اس کے باوجود جلسہ جو ہے وہ بدترین ناکام ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ بھی تو نہیں ہے نا؟ ہاں تو وہ اس کے باوجود جو ہے، اگر اس کا مطلب ہے کہ ان کا جلسہ ناکام ہے، اس کا مطلب ہے کہ جلسے کی ناکامی کا گرفتاریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پنجاب میں سے جو لوگ جانا چاہ رہے تھے ان کی گرفتاریاں جو ہوئی ہیں لوگوں کی، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں؟ نہیں، وہ میں کبھی بھی اس کا دفاع نہیں کروں گا کہ اگر کسی کی بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی قانونی ٹھوس بنیاد کے گرفتاری ہوئی ہے، پنجاب حکومت کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ دستگیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔